السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے اور عربی سے اردو میں اس کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم اور ایک صفت ہوتی ہے، اور صفت جو ہے وہ موصوف کی وضاحت کرتی ہے، موصوف کی خوبی بیان کرتی ہے اور موصوف کی تعریف کرتی ہے۔ وہ موصوف کی مذمت بھی کر سکتی ہے اور اس کی تعریف بھی کر سکتی ہے صفت۔ تو ایک موصوف ہوگا، دوسرا صفت ہوگا۔ اب قاعدہ سمجھیے کہ عربی میں صفت ہمیشہ موصوف کے بعد آتی ہے، جبکہ اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ مثلا ہم مثالوں میں دیکھتے ہیں رجل صالح۔ اب اس میں رجل یہ موصوف ہے اور صالح صفت ہے۔ اس کا معنی ہم کریں گے نیک آدمی۔ اب رجل کا معنی ہے مرد، آدمی، صالح کا معنی ہے نیک۔ اب جب ہم نے ترجمہ کیا تو الٹا کریں گے، نیک پہلے کر دیں گے اور رجل کو بعد میں لے آئیں گے۔ بیت جمیل، بیت گھر، جمیل خوبصورت، جب ترجمہ کریں گے تو الٹا کر دیں گے، خوبصورت گھر۔ ولد ذکی، ولد کا معنی ہے لڑکا، ذکی کا معنی ذہین۔ ترجمہ جب اردو میں ہوگا تو معنی ہوگا ذہین لڑکا۔ خلاصہ یہ ہے عربی میں جب موصوف صفت آ جائیں تو اس کا اردو ترجمہ کرنے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے۔ پہلے نمبر پر ہر مفرد کا الگ الگ ترجمہ کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر اس ترجمے کو الٹا کر دیتے ہیں تو معنی صحیح بن جاتا ہے۔ طفل صغیر، طفل کا معنی کیا بچہ، صغیر کا معنی کیا چھوٹا۔ اب دوسرے مرحلے میں اس کو الٹا کیا، معنی بن گیا چھوٹا بچہ۔ آپ نے سیکھا کہ مرکب توصیفی میں صفت اور موصوف کا ترتیب کیا ہوتی ہے، عربی سے اردو ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین سمجھنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔